اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام، قابل قدر حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب، حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب، حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب، مولانا محمد سلیمان شاکر صاحب، محترم جناب رانا آفتاب احمد خان صاحب، اور محفل میں تشریف فرما تمام بزرگ بھائیوں کو، دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا یہ احسان سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا انعقاد آپ نے ہمارے حلقہ احباب میں کیا۔ یہ پیور ہمارا حلقہ ہے، اور یہاں پر آپ کا آنا، آپ کے قدم مبارک کا پڑھنا، یہ کسی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان قدم مبارک کو، آپ کے آنے کو، آپ کے اس بیٹھک کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ میں مختصر سا تعارف ضرور کرانا چاہوں گا۔ بائی پروفیشن میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، MBBS میں نے کیا۔ 2002 میں جب گریجویشن کی شرط لگی، اس وقت محترم جناب چودھری محمد الیاس احمد جٹ صاحب، انہوں نے اور رانا آفتاب احمد خان صاحب نے میرا انتخاب کیا اور مجھے یہاں سے الیکشن لڑوایا۔ 2002 میں پہلی مرتبہ یہاں پر الیکشن لڑا، اور اسی ٹینیور میں کامیاب ہوا، اور ایک سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ سیاسی زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ میں 2 مرتبہ یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا، 2 الیکشن میں نے لوز کیے، اور الحمدللہ آج بھی میں ایک انرجی کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ اپنے اللہ کی مہربانی سے اپنے حلقہ احباب کی خدمت کا سلسلے جاری رکھے ہوا ہوں۔ یہ سیاست کرنا میرے لیے محترم چودھری محمد الیاس احمد جٹ صاحب کے وفات کے بعد لازم مظلوم ہو گیا، اور یہ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے سانس دی ہے، میں اسے عوام کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کروں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت طاقت دی ہے، میں اس کے مطابق اپنی خدمت کا سلسلہ جاری رکھوں۔ لیکن انسان ہوں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، میں مکمل نہیں ہوں۔ مکمل انسان ہوتا ہے اس وقت جس وقت آپ کے سر پر شفقت، آپ کے سر پر رہنمائی اور ترجمانی ہو۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس محفل کا مجھے کتنی شدت سے انتظار تھا۔ جس وقت شاہد والوں نے، روف والوں نے مجھ سے یہ بات ڈسکس کی، یقین جانے کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا یار مہربانی کر کے اس پروگرام کو ہر صورت منعقد کریں، کیونکہ میں ایک بہت بڑی کمی محسوس کر رہا تھا۔ کمی کس بات کی محسوس کر رہا تھا؟ جو میری پرورش ہوئی ہے سیاسی اور مذہبی دین کے حوالے سے، وہ مکمل طریقے سے چودھری محمد الیاس احمد جٹ صاحب نے کی ہے۔ اور چودھری صاحب نے مجھے سیاست کے میدان میں اگر انہوں نے کوئی مثال دی ہے تو مجھے خلفاء راشدین کی دی ہے، صحابہ کرام کی دی ہے، اور کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کی اپنی زندگی، انہوں نے ہمیشہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے وہ بہت بڑے فالوورز تھے اور انہوں نے ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاری. وہ حق سچ پر واقعی ڈٹنے والے تھے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے تو ان کا نام ادب سے لینا بھی ان سے سیکھا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کہہ دیا. انہوں نے مجھے شدید ڈانٹا کہ نہیں یار آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو, آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کیا کرو, آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے بات کیا کرو. اور پھر مجھے انہوں نے ان کی مثالیں دینی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی میرے اندر کمی میں محسوس کر رہا تھا, آج یقین جانے کہ اس محفل میں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ اس کمی کی ایک پہلی سیڑھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے چڑھا دیا ہے. میں تھوڑی سی ضرورت سمجھتا ہوں اس بات کو کرنا. جس وقت میں لاسٹ ٹائم حکومت میں تھا بالکل ٹھیک تھے, ممبر قومی اسمبلی تھا, اور 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. مشرف دور میں ایم این اے تھا, حدود آرڈیننس کے اوپر ایک بل آ گیا. میں اتنا علم نہیں رکھتا تھا دین کے حوالے سے یا قوانین میں دین کی اہمیت کے حوالے سے, لیکن میری ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ علماء کرام میں ضرور تشریف لے کے جائیں. آپ کو اچھا سبق ملے گا, آپ کو اچھی بات سننے کو ملے گی, آپ کو اچھا کرنے کو ملے گا. حدود آرڈیننس کا جس وقت بل آیا, مشرف کا دور تھا, بل سائن ہونا تھا, لیکن جس وقت ہم نے علماء کرام سے رجوع کیا, انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھیج دیا ہے, اس میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے, نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, نہ کمی ہو سکتی ہے. میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اس وقت حدود آرڈیننس کے قوانین کے خلاف باقاعدہ ڈٹ گیا تھا. میں نے ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا. میں کہ جی بالکل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کے دیے ہوئے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا. میں نے مشرف کو ریفیوز کیا. اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اس بات سے کوئی شخص اگر منحرف ہو جائے, اگر کوئی شخص میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, آپ جو سزا دیں میں قبول کروں. ناموس رسالت پر خاتم النبیین پہ بل سائن ہو چکا تھا, بل پاس ہو گیا تھا کہ آپ لفظ خاتم النبیین ختم کر دیں. یہ مرضیت کے احمد کو تقویت دینے کے لیے خاتم النبیین کا لفظ حذف کیا گیا تھا ایوان سے, اور وہ بدقسمتی سے بل پاس ہو گیا تھا. پاس ہونے کے بعد ہم لوگ اپنے کمروں میں آئے, رومز میں آنے کے بعد میں نے ٹی وی کھولا تو علماء کرام کی بڑی زبردست ایک احتجاج کی تحریک چلی. میرے کمرہ کے پاس ہی مولانا شرازی صاحب ان کا کمرہ تھا. میں مولانا شرازی صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مولانا صاحب یہ ہم بل پاس کر کے ہیں, یہ ٹی وی پہ کیا سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے یقین جانے اپنا سر پکڑ کے کہا, ان کا نثار یار ہمیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ہم کر کے کیا آ گئے. کسی نے قانون پڑھا ہی نہیں. ان بدبختوں نے قانون کو اتنا چھپا کر ایوان میں لے کر آئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا دیا, اور ہم اس پر ووٹ دے کر آ گئے ہیں. وہ بل پاس ہو گیا ہے کہ ایوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہم ختم کر کے آ گئے ہیں. آپ یقین کریں میری اپنے جو ذاتی کیفیت کے جذبات تھے وہ اس طرح تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ ہم لوگوں نے آج اپنا سب کچھ اتار کے سڑک پہ رکھ دیا, ہمارے پلے ہی کوئی چیز نہیں ہے. نیکسٹ ڈے ہم بیان میں گئے, شدید احتجاج کیا, علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے, شدید احتجاج کیا, اور احتجاج کر کے وہ قانون دوبارہ ریسٹور کروایا, اور خاتم النبیین کا لفظ دوبارہ ایڈ کروایا. اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی, اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ
کہ یہ قانون سازی کے لیے یہ کون لے کر آیا، یہ کس طرح اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپروو ہوا، یہ کس طرح ایوان کا حصہ بنا اور اسے بعد میں چھپایا گیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ میں قومی اسمبلی کی نشست، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑی نشستیں دے دے گا۔ میں روضہ رسول پر گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے بادشاہ لوگ وہاں پر یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار ہماری کیا وقت ہے، یہاں پر کوئی وقت نہیں ہے، ہمیں اپنا دین بچانا ہے، ہمیں اپنی اولاد بچانی ہے، ہمیں اپنا آپ بچانا ہے۔ ہم ابھی ایک پل میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے، مر گئے، ہمارے پلے کیا ہے؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے خاتم النبیین کا لفظ ریسٹور کروا کر اور ایوان سے استعفیٰ دے کر میں گھر آ گیا۔ میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس ایوان کا میں حصہ رہوں۔ اس ایوان میں سے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے بھی استعفیٰ دیا، اس ایوان میں بہت سارے اراکین اسمبلی نے استعفے دیے۔ میں سمجھتا ہوں انسان کی کامیابی اس کے دین میں ہے، انسان کی کامیابی قرآن میں ہے، انسان کی کامیابی اس کے حلقہ باب میں نیک لوگوں میں بیٹھنے کی ہے۔ جو مجھے پڑھایا گیا ہے، جو مجھے سکھایا گیا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی علماء کرام میں بیٹھنے کی ہے۔ ہاں اسے میں ضرور سمجھوں گا، میں کیونکہ ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بہت ساری جگہوں پہ ہمیں عرس پہ بھی جانا پڑتا ہے، ہمیں قوالی بھی سننی پڑ جاتی ہے، ہمیں ایسی محفلوں میں جانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مزاج میں شامل نہ ہو، لیکن وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں۔ مجھے کسی دوست نے پوچھا یار آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا یار جو حالات بنے ہوئے یہ پوچھو ہمارا دین کیا ہے۔ ہم تو یہودیوں کے اپنا عیسائیوں کے اس میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہندوؤں کے مندر میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیاستدان کا تو میں نے کہا حال ہی برا ہو گیا۔ لیکن نہیں، ہم سیاستدان اپنی ووٹ کی وجہ سے تو ہم جاتے ہیں، ووٹ ضرور لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل جانتا ہے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے پروردگار پہ راضی ہونے والے لوگ ہیں، ہم اپنے اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک رب کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم آپ کی صفوں کے سپاہی ہیں۔ یہ ایک بہت مختصر سا جملہ میں نے بہت محتاط ہو کر کہا ہے کہ ہم آپ کی صفوں کے سپاہی ہیں۔ یہ آپ کی محفل، آپ کا آنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک کرے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، میں ضرور یہ ایک بات کو ایڈ کروں گا کہ جب تک ہم ایوان بالا کا حصہ ہیں، ہم کلمے کا پاسدار ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے محافظ ہیں، ہم کلمے کے محافظ ہیں۔ ہماری جان چلی جائے، ہم کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہونا یہ ہم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ یہ پاکستان، یہ ایوان بالا ہم لوگوں نے اپنی آنے والی نسل کو دے کے جانا ہے، ہم نے آئندہ آنے والی نسل کو دے کے جانا ہے۔ اور اگر ہم انہیں کلمہ اعلیٰ پاکستان نہ دے کر گئے تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے سب سے بڑی زیادتی اپنی قوم کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس محفل کی رونق سے ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک سیاست کریں گے ہم آپ کی صفوں کے سپاہی بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی کلمے کے محافظ بھی ہیں۔ ہم تو خیر کیا ہیں، اللہ تعالی سب سے بڑی طاقت کے مالک ہی وہ محافظ ہیں، لیکن جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنی ڈیوٹی ضرور سر انجام دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس آج الفاظ بھی نہیں ہے خوشی کے کہ جو میں اپنے الفاظ جو ہیں انہیں اجاگر کر سکوں۔ آپ لوگوں کی اس محفل کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پتہ نہیں کیا جذبات ہیں، میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا شاہد کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ میں بہت بڑی کمی محسوس کر رہا تھا اپنے حلقہ احباب میں آپ لوگوں کی وجہ سے، وہ آج میری کمی دور ہوئی ہے۔ میری آپ پہلی سیڑھی بنے ہیں، آپ لوگوں کی شفقت، آپ لوگوں کی محبت میرے لیے یقیناً وہ برکت اور مہربانی والا سلسلہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی
جو بھی ذمہ داری سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو سیاسی میدان میں مجھ پہ ڈالی ہے، میں اس کا انشاءاللہ تعالیٰ تحفظ کروں گا اور آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔